بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، کل کے درس میں نے آپ کے سامنے 7 مہم کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے، ان میں سے 2 کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، صیام اور قیام اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ 7 مہم کاموں میں سے 2 کا ذکر کیا تھا۔ تلاوت قرآن کے متعلق چند باتیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک صحابی جب آپ سے سوال کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کو کتنے دنوں میں ختم کروں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ وفی 40 دن میں یہ ختم کر لیا کرو۔ یہ پہلی رہنمائی ہے۔ عام دنوں میں 40 دن میں ایک مسلمان کو قرآن مجید ختم کرنا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اور بھی طاقت ہے۔ فرمایا اقرأ وفی 30 دنوں میں 1 مہینے میں ختم کر لیا کرو۔ کہا میری اور بھی طاقت ہے۔ فرمایا اقرأ وفی 25 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ کہا اور بھی طاقت ہے۔ فرمایا اقرأ وفی 20 دنوں میں ختم کر لیں۔ کہا میرے پاس اللہ نے اور بھی طاقت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ وفی 15 اقرأ وفی 15۔ اور جب 6 مرتبہ کہا فرمایا اقرأ وفی 10۔ 5ویں مرتبہ بولا فرمایا 15 دن میں ختم کر لو۔ پھر جب 6 مرتبہ پوچھا فرمایا اقرأ وفی 10 دنوں میں ختم کر لو۔ 7ویں مرتبہ پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ نے اور بھی طاقت دی ہے، اور جلدی میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اقرأ وفی 7، آپ 7 دنوں میں ختم کر لو۔ پھر سوال کیا اللہ نے طاقت دی ہے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اقرأ وفی 3 دن میں پڑھ لو، اور ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا، جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن مجید پڑھتا ہے لا یفقہ، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا، وہ سمجھتا نہیں ہے قرآن کو، تو پڑھ تو لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ سلف صالحین 3 دن سے کم میں بھی ختم کر لیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اب وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اہل علم تھے، وہ اہل زبان تھے، وہ اس قرآن مجید کو سمجھتے تھے، وہ دین کو سمجھتے تھے۔ آپ دیکھ لیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، وہ ایک رات میں قرآن مجید کا ختم کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، وہ 1 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ بہرحال وہ اہل علم تھے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ عام آدمی کو 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے، آرام سے ٹھہر کے پڑھتے رہنا چاہیے، اور سمجھ کے پڑھ کے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید پڑھنا وہ الگ ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا وہ اصل مقصد ہے ہمارا، وہ اصل مقصد اور اجر میں اضافہ ہے، اور اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھنا یعنی الف لام میم آپ پڑھتے ہیں، اس کا معنی آپ کو نہیں پتا۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں۔ الف لام میم آپ پڑھتے ہیں، آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن آپ کو مطلب نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا معنی نہیں پتا۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، لیکن آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں قرآن مجید کے آیات ہیں، صورتیں ہیں، آپ ان کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ اصل مقصد ہے میرے بھائیوں، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ تو دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا ہے میرے بھائیوں۔ تیسرا مہم کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور ترغیب دی، وہ ہے زبان کی حفاظت کرنا، حلال چیزوں سے پرہیز کیا جانا۔ صبح سے لے کے شام تک
غیبت حرام ہے میرے بھائیوں. اپنی زبان کو غیبت سے بچانا، اپنی زبان کو بری باتوں اور فحش گوئی سے بچانا، یہ روزے کا اصل فہم اور اصل بصیرت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کی پہلو نہیں چھوڑتا، اس طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو میرے بھائیوں کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. حلال چیز سامنے پڑی ہے، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب آپ نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہ آپ کا جو اصل مقصد ہے تقوی، اللہ کا خوف، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے، اللہ کا خوف ہے دل میں، تو جو مین مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ سامنے سب چیز پڑی ہے، پانی پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے. کیوں؟ کہ مین مقصد کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، تقوی اختیار کرنا ہے میرے بھائیوں. تو زبان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اس سے انسان کے روزے کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے. ابو عالیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ روزے دار اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے بر وقت اور وہ سویا بھی رہتا ہے، وہ سوتا بھی ہے، نماز بھی ٹائم پہ پڑھتا ہے، اس کے بعد آرام بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے. تو تیسرا کام، اور روزہ اور قیام تراویح پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ تیسرا کام ہے. چوتھا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا وہ ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ جو چوتھا کام ہے بہت ضروری اور اہم ہے، جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے میرے بھائیوں. لوگوں کو کھانا کھلانا. کس طرح کھانا کھلانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما فلہ اجر مثل صائم. جو کسی روزے دار کو اس کے روزے کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. من فطر صائما فلہ اجر مثل صائم. روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کی برابر ثواب ملتا ہے. کاش اس بات کو جس نے سمجھا میرے بھائیوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں بھی عطا کی ہیں، مال بھی دی ہے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو روزہ افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی صحابہ کرام کو، ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت میں ایسے گھر ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اس کے اندر سے بیٹھیں آپ کو جنت کا پورا نظارہ نظر آتا ہے، اور اگر آپ باہر کھڑے ہیں تو اس کا گھر کا اندر کا پورا ماحول اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا لمن اطاب الکلام، لمن اطاب الکلام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زبان میں نرمی آ جائے، جن کی زبان میں جو زبان میں نرمی لاتے ہیں. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. وَاتَّبَعَ الصِّيَامَ، اور روزے رکھتے ہیں. وَأَفْشَ السَّلَامَ، اور سلام پھیلاتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں رب کے در پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں. میرے بھائیوں کوشش کریں جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ میں مساجد میں افطاری کا انتظام کروائیں، لوگوں کے اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑیں. وہ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، دعا کریں گے، نوافل پڑھیں گے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا سبحان اللہ وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہے میرے بھائیوں. اور اگر آپ اللہ کے گھر یا مسجد میں اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ آ جاتا ہے، کوئی بچہ آ جاتا ہے یا ایسا بندہ آ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کا تو روزہ نہیں ہے، تو اس کو ڈانٹیے مت میرے بھائیوں. آپ کو کیا معلوم آپ کی دعوت اس کے لیے زندگی بھر روزہ رکھنے کا سبب بن جائے. ڈانٹیے مت
یہ ایک لقمہ جو ہے جو جسے آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، کیا پتا یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اس کو معمولی مت سمجھیے میرے بھائی. اس لقمے کو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اگر کتے کو پانی پلانے والی وہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت جس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں جنت جا سکتی ہے، تو کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلانے سے کیا اسے جنت نہیں ملے گی؟ یہ رب کے فیصلے ہیں. خیر خواہی ہمدردی کا دروازہ زندگی میں بند مت کیجئے. یہ مت دیکھیے اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، اسے تلقین کیجئے میرے بھائیوں، اسے دعوت دیجئے، خیر خواہی کیجئے اس کی. بتائیے مسلمان روزہ رکھتے ہیں میرے بھائی، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اسے دعوت دیجئے، تلقین کیجئے، اس کے ترغیب کیجئے اسے، لیکن اپنے آپ کو وجہ سے دور مت کیجئے. تو رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر کے زبان کی حفاظت کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں، افطاری کروائیں. جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے میرے بھائیو ایسا پیکیج تیار کریں کہ وہاں لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں ایسے جو ظاہر نہیں ہونے دیتے اپنے آپ کو، لیکن بڑی مشکل سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے اخراجات نہیں ہیں، لیکن مومن کا دل زندہ ہوتا ہے میرے بھائیو. وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے پھر عمل کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے اور ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ 4 امور جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، باقی 3 کا ذکر اگلے دروس میں انشاءاللہ ہوگا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.